بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، وائٹ برڈز کی آخری قسط میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سیریز کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شاغل روگا پہاڑی پر لگائے گئے اپنے کیمپ میں موجود تھا کہ سامنے موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاغل چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس بول رہا ہوں۔ شاغل نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، ملٹری سیکریٹری ٹو پریزیڈنٹ بول رہا ہوں، پریزیڈنٹ صاحب سے بات کیجئے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو شاغل بے اختیار چونک پڑا۔ یس سر، شاغل بول رہا ہوں سر۔ شاغل نے کٹک کی ہلکی سی آواز سنتے ہی مؤدبانہ لہجے میں کہا، چیف شاغل، آپ اپنے ساتھیوں سمیت فوری طور پر 1 منٹ ضائع کیے بغیر وہاں سے واپس دارالحکومت آ جائیں۔ اٹ از مائی آرڈر۔ صدر کی سخت آواز سنائی دی تو شاغل بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ کیوں سر؟ میرا مطلب ہے اس فوری آرڈر کی وجہ سر، شاغل نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ملک کے صدر کے سامنے کیوں اور کیسے کے الفاظ استعمال کریں؟ کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ ایسا کہنا قانون کے خلاف ہے اور آپ کا ان الفاظ کی بنا پر کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے؟ صدر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، سوری سر، دراصل میں یہ بات سمجھ نہیں سکا تھا، اس لیے میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے سر۔ اینڈ سوری سر۔ میں معافی مانگتا ہوں سر، شاغل نے منمناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ آئندہ محتاط رہیں گے۔ اٹ از لاسٹ وارننگ۔ صدر نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر، شاغل نے مردہ سے لہجے میں کہا۔ اب آپ کو وجہ بھی بتا دی جائے تو بہتر ہوگا۔ ورنگل سرا میں ہمارا خیال تھا کہ پاکشا سیکرٹ سروس ہلاک ہو چکی ہے، لیکن ابھی اطلاع ملی ہے کہ اس لیبارٹری کو اس پہاڑی سمیت تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ہلاک نہیں ہوئے اور انہیں چونکہ اچانک کسی صورت یہ علم ہو سکتا ہے کہ اصل مشن کہاں ہے، اس لیے ہم مطمئن تھے، لیکن پھر ہمیں خیال آیا کہ اگر انہوں نے معلوم کر لیا کہ آپ یہاں موجود ہیں تو لامحلہ وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اصل مشن یہاں مکمل ہو رہا ہے، اس لیے لیبارٹری کو خفیہ رکھنے کے لیے آپ کی فوری طلبی ضروری ہے۔ صدر نے اس بار وضاحت کرتے ہوئے کہا، یس سر، ٹھیک ہے سر، لیکن یہاں حفاظتی انتظامات بھی ضروری ہیں سر۔ شاغل نے کہا، یہ سوچنا ہمارا کام ہے، آپ کا نہیں۔ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل فوراً کریں۔ آپ کے پاس ہیلی کاپٹر ہے؟ صدر نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، شاغل نے جواب دیا۔ آپ کا ہیلی کاپٹر وہاں سے واپس دارالحکومت کتنے وقت میں پہنچ سکتا ہے؟ صدر نے کہا، جناب 4 گھنٹے تو لازماً لگ جائیں گے، شاغل نے جواب دیا۔ اس قدر سست رفتار ہے آپ کا ہیلی کاپٹر؟ صدر کے لہجے میں یک لخت غصہ ابھر آیا۔ سر، فاصلہ کافی زیادہ ہے، شاغل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں 4 گھنٹے بعد آپ سے دارالحکومت آپ کے ہیڈ کوارٹر پر رابطہ کروں گا۔ اگر آپ وہاں نہ پہنچے تو آپ کا یقینی طور پر ملک کے صدر کے حکم کی خلاف ورزی پر کورٹ مارشل ہو جائے گا، صدر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ صدر صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ یقیناً پرائم منسٹر نے میرے خلاف ان کے کان بھرے ہوئے ہوں گے، شاغل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اب وہ دل میں اپنے آپ کو شاباش دے رہا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر 3 گھنٹوں کے سفر کو 4 گھنٹوں کا کہہ دیا تھا۔ اس وجہ سے اسے یہاں بیٹھ کر مزید کچھ سوچنے کی مہلت مل گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتا، اچانک پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو شاغل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاغل نے سخت اور خشک لہجے میں کہا، جناب اتر کاش سے مادھو کی کال ہے جناب، اس کا کہنا ہے کہ اس نے اتر کاش میں پاکشاہی ایجنٹوں کو چیک کر لیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو شاغل بے اختیار اچھل پڑا۔ پاکشاہی ایجنٹ اور اتر کاش میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ شاغل نے تیز لہجے میں کہا۔ ہیلو سر، میں مادھو بول رہا ہوں سر۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی، کہاں ہے پاکشاہی ایجنٹ؟ کتنی تعداد ہے ان کی اور تم نے انہیں کیسے ٹریس کیا ہے؟ شاغل نے مسلسل سوالات کرتے ہوئے کہا، جناب یہ 2 حبشی اور مقامی آدمی ہیں، میں یہاں اتر کاش کے ہوٹل گورے میں موجود تھا کہ میں نے ان تینوں کو راہداری سے گزر کر کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تو میں چونک پڑا۔ کمرے بک ہیں لیکن یہ تینوں ایک ہی کمرے میں موجود ہیں۔ تب میں نے ایک ویٹر کے ذریعے اس کمرے میں 3 اسٹار ایکس ڈیکٹا فون پہنچا دیا۔ یہاں کے ویٹر تھوڑی سی رقم پر ہی خوش ہو کر ایسا کام کر دیتے ہیں۔ 7 والا کمرہ خالی تھا، اس لیے میں وہاں پہنچ گیا اور پھر میں نے ان کے درمیان ہونے والی باتیں سنی۔ اس مقامی کا نام ٹائیگر ہے جبکہ ایک حبشی کا نام جوزف اور یہ تینوں کہاں ہیں اس وقت؟ شاغل نے پوچھا۔ اتر کاش میں ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم انہیں اتر کاش سے باہر نکال کر گولیوں سے ہلاک کر کے ان کی لاشیں جنگل میں پھینک دیں، یا پھر جیسے آپ حکم دیں۔ ویسے یہاں میں نے اس لیے نہیں ہلاک کیا کہ یہاں خواہ مخواہ مسائل کھڑے ہو سکتے تھے،
مادھو نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم نے خود اپنے کانوں سے ان کے نام سنے تھے؟ شاگل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، یس سر۔ مادھو نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن یہ تینوں تو کرشناس میں ہلاک ہو چکے ہیں، پھر یہ زندہ کیسے ہو گئے؟ اور نہ صرف زندہ ہو گئے بلکہ یہاں بھی پہنچ گئے، یہاں کے بارے میں انہیں کس نے بتایا ہے؟ شاگل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ تو زندہ ہیں جناب، اور یہ سب تو ان سے ہی معلوم ہو سکتا ہے جناب کہ یہ کیسے زندہ رہے اور کیسے یہاں پہنچے۔ مادھو نے کہا، تم جیپ پر درہ کلپا کے شمال میں انہیں کتنی دیر میں پہنچا سکتے ہو؟ شاگل نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، سر 1 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ مادھو نے جواب دیا، میں یہاں سے ہیلی کاپٹر بھجوا رہا ہوں، تم انہیں وہاں پہنچا دو، سیرا ہیلی کاپٹر انہیں پک کر لے گا۔ شاگل نے کہا، لیکن سر آپ ہیلی کاپٹر یہاں اتر کاش بھجوا دیں تو یہ کام بہت جلد ہو جائے گا۔ مادھو نے کہا، نان سینس، ان کے ساتھی رازمن وہاں موجود ہوں گے اور وہ ہیلی کاپٹر دیکھ کر ساری بات سمجھ جائیں گے۔ تم انہیں درہ کلپا کے شمال میں پہاڑی درے میں پہنچا دو، اور سنو، جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہاں پہنچو۔ شاگل نے چیختے ہوئے کہا، یس سر، میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں، گجرال سمیت۔ دوسری طرف سے سہمے ہوئے لہجے میں کہا گیا، اوکے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے پہنچو۔ شاگل نے کہا، اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر کریڈل کو دوبارہ پریس کر کے چھوڑ دیا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے اس کے ساتھی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، دیر سنگھ کو میرے پاس بھیجو، ابھی اور اسی وقت۔ شاگل نے چیختے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لمبے قد اور ورزشی جسم کا نوجوان کیمپ میں داخل ہوا۔ یہ شاگل کے ہیلی کاپٹر کا پائلٹ تھا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھو، شاگل نے خشک لہجے میں کہا تو دیر سنگھ میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ تم ہیلی کاپٹر کو انتہائی سپیڈ سے چلاتے ہوئے یہاں سے دارالحکومت کتنی دیر میں پہنچ سکتی ہو؟ میں نے فل سپیڈ کہا ہے۔ شاگل نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا، سر 2.5 گھنٹے میں۔ دیر سنگھ نے جواب دیا، کیا تمہیں یقین ہے؟ شاگل نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، یس سر۔ دیر سنگھ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میرے اسپیشل ہیلی کاپٹر کو ہر لحاظ سے اوکے کرو اور دوسرے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کرم داس کو میرے پاس بھیجو۔ شاگل نے کہا، یس سر۔ کیا میں نے دارالحکومت جانا ہے؟ شدیر سنگھ نے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں، اور ہر صورت میں 2.5 گھنٹے میں پہنچنا ہے۔ شاگل نے کہا، یس سر۔ دیر سنگھ نے سلام کرتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا۔ اور سنو، شاگل نے چونک کر کہا، یس سر۔ دیر سنگھ نے مڑتے ہوئے کہا، کیپٹن شانتی رام کو بھی میرے پاس بھجوا دو، ابھی اور اسی وقت۔ شاگل نے کہا، یس سر۔ دیر سنگھ نے کہا اور دوبارہ سلام کر کے وہ واپس مڑ کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کیپٹن شانتی رام تھا جبکہ دوسرا ہیلی کاپٹر پائلٹ کرم داس تھا۔ دونوں نے شاگل کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھو شانتی رام، شاگل نے کہا تو کیپٹن شانتی رام کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے کا وہ انداز مؤدبانہ تھا۔ کرم داس، شاگل نے پائلٹ کرم داس کو مخاطب کر کے کہا، یس سر۔ کرم داس نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اپنے ہیلی کاپٹر کو درہ کلپا کے شمال میں کسی اونچی جگہ پر پہنچ کر اتار دو۔ اترکاش سے مادھو اپنے ساتھی کھجرال کے ساتھ 3 بے ہوش آدمیوں کو جیپ میں لے جا کر وہاں پہنچ رہے۔ تم ان تینوں کو اپنے ہیلی کاپٹر میں ڈال کر یہاں لے آؤ اور پھر بے ہوشی کے عالم میں ہی انہیں میرے اسپیشل ہیلی کاپٹر میں منتقل کر دینا۔ شاگل نے کہا، یس سر۔ کرم داس نے جواب دیا، جاؤ۔ شاگل نے کہا تو کرم داس سلام کر کے واپس چلا گیا۔ کیپٹن شانتی رام صدر صاحب نے ہمارے فوری واپسی کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم نے اب یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ تم تمام مشینری آف کر دو اور سامان وغیرہ سمیٹ لو، اور میرے جانے کے بعد دوسرے ہیلی کاپٹر پر تم نے تمام ضروری اسمان اور اسلحہ وغیرہ اتر کاش پہنچانا ہے، اور پھر وہاں سے یہ سامان اور اسلحہ جیپوں پر دارالحکومت پہنچوا دینا ہے، جبکہ تم دوسرے ہیلی کاپٹر پر دارالحکومت پہنچ جاؤ گے۔ شاگل نے کہا، واپسی سر؟ مگر سر، کیپٹن شانتی رام نے چونک کر اور انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس سوال میں نے صدر صاحب سے کیا تھا اور صدر صاحب کو اس قدر غصہ آیا کہ وہ میرا کورٹ مارشل کرنے لگے تھے۔ آرڈر از آرڈر، سنا تم نے؟ شاگل نے حسینے لہجے میں کہا، یس سر۔ کیپٹن شانتی رام نے کہا، جاؤ اور واپسی کی تیاری کرو، میں ان 3 بے ہوش آدمیوں کو اپنے ہیلی کاپٹر میں ڈال کر دارالحکومت لے جاؤں گا۔ شاگل نے کہا تو کیپٹن شانتی رام اٹھا اور سلام کر کے واپس مڑ گیا۔ نان سینس، کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ آرڈر از آرڈر، شاگل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اب اسے کرم داس کی واپسی کا انتظار تھا۔ ویسے اپنے پائلٹ سے یہ سن کر کہ وہ 2.5 گھنٹے میں دارالحکومت پہنچ سکتے ہیں، وہ خاصا مطمئن ہو گیا تھا، اور وہ ان تینوں پاکشاہی ایجنٹوں کو اس لیے ساتھ لے جانا چاہتا تھا تاکہ ہیڈ کوارٹر میں اطمینان سے ان سے پوچھ گچھ کر سکے، یہ لوگ کرشناس میں کیسے بچ گئے اور پھر یہاں سے وہ کیسے آئے۔ اس کے بعد وہ صدر صاحب سے اس انداز میں بات کرے گا
کہ وہ اسے واپسی یہاں بھجوانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس طرح اس کی مزید اہمیت بڑھ جائے گی۔ جیپ خاصی تیز رفتار سے آگے بڑھی جا رہی تھی۔ وہ لوگ ٹائیگر اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے اس حد تک مطمئن تھے کہ انہوں نے ایک بار بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ جیپ کے اندر لگے ہوئے بیک مرر میں وہ انہیں نظر بھی نہیں آ رہے تھے کیونکہ وہ جیپ کے فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ چیف انہیں اتر کاسٹ سے بھی تو ہیلی کاپٹر سے میں منگوا سکتا تھا۔ اچانک جیپ کی سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے کہا تھا لیکن تمہیں معلوم تو ہے کہ چیف شاغل اپنی مرضی کا مالک ہے۔ بہرحال ہم نے اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر سمجھ گیا کہ یہ شاغل کے آدمی ہیں اور انہیں شاغل کی طرف لے جا رہے تھے۔ ہم کتنی دیر میں ہیلی کاپٹر تک پہنچ جائیں گے؟ سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے ایک بار پھر پوچھا۔ آدھے گھنٹے میں، ڈرائیور نے جواب دیا۔ تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا کہ اگر وہ اس ہیلی کاپٹر پر قبضہ کر لے تو آسانی سے شاغل اور اس کے کیمپوں اور اینٹی ایئر کرافٹ گنوں کے کیمپ کو تباہ کر کے لیبارٹری تک پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر انگلیاں موڑی اور چند لمحوں بعد اس کی کلائیوں میں موجود ہتھکڑی ہلکی سی کڑک کی آواز کے ساتھ کھل گئی۔ ٹائیگر کو وہاں پڑے دو بڑے بڑے تھیلے بھی نظر آ گئے تھے۔ یہ ان کے تھیلے تھے جنہیں شاید ان کے ساتھ ہی کمرے سے اٹھایا گیا تھا۔ ان میں اسلحے کے ساتھ ساتھ بے ہوش کر دینے والی گیس کے پسٹلز بھی موجود تھے۔ ٹائیگر نے ہتھکڑی کو اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا تاکہ اس کے جیب کے فرش پر ٹکرانے کی آواز ڈرائیور اور اس کے ساتھی تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آہستہ آہستہ تھیلے کی طرف کھسکنا شروع کر دیا جو اس کے قریب ہی پڑا تھا، اور پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد اس کا ہاتھ تھیلے تک پہنچ گیا۔ اس نے تھیلے کا منہ کھولا اور ہاتھ اندر ڈال دیا۔ چند لمحوں تک ٹٹولنے کے بعد اس نے مشین پسٹل تلاش کر لیا۔ اس نے ہاتھ باہر کھینچا اور دوسرے ہی لمحے مشین پسٹل اس کی جیب میں پہنچ چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس میں میگزین موجود ہے۔ اس کے ختم ہونے کے بعد اسے ری لوڈ کرنے کی ضرورت پڑتی، اس لیے وہ اطمینان سے لیٹا رہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد جیپ کی رفتار آہستہ ہونا شروع ہو گئی۔ ہیلی کاپٹر تو پہنچ بھی چکا ہے۔ اچانک سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ظاہر ہے وہ ہیلی کاپٹر ہے، ڈرائیور نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی اور دونوں افراد تیزی سے باہر نکل گئے۔ تو ٹائیگر بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر اچھل کر جیپ کی سائیڈ سیٹ پر آیا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر وہ جیپ سے باہر آ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ انہیں اٹھانے کے لیے جیپ کی عقبی سمت میں آئیں گے۔ ارے وہ تیسرا کہاں گیا؟ اچانک جیپ کا دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی ایک حیرت بھری آواز سنائی دی۔ تو ٹائیگر بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اچھل کر وہ ان کے عقب میں آ گیا۔ وہ تین افراد تھے اور تینوں ہی جیپ کے عقبی کھلے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات تھے۔ ٹائیگر کے دوڑ کر ان کے عقب میں پہنچنے کی آواز سنتے ہی وہ تینوں تیزی سے مڑے ہی تھے کہ ٹائیگر نے مشین پسٹل کا فائر کھول دیا، اور تڑتڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی وہ تینوں چیختے ہوئے نیچے گرے اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے، کیونکہ ٹائیگر نے خصوصی طور پر ان کے سینوں پر فائر کھولا تھا تاکہ گولیاں کھا کر وہ زیادہ دیر تڑپ بھی نہ سکیں۔ جب وہ تینوں ساخت ہو گئے تو ٹائیگر دوڑتا ہوا ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں ہیلی کاپٹر میں کوئی آدمی نہ ہو، لیکن ہیلی کاپٹر خالی تھا، ارد گرد بھی کوئی آدمی نہیں تھا۔ ٹائیگر تیزی سے ان دونوں کی طرف بڑھا جو انہیں جیپ میں ڈھا لے کر آئے تھے۔ اس نے جھک کر باری باری ان دونوں کی تلاشی لینی شروع کر دی، اور پھر ایک آدمی کی جیب سے اینٹی گیس کی شیشی برآمد ہو گئی تو ٹائیگر کا چہرہ یک لخت کھل اٹھا۔ شیشی لے کر وہ جیپ کے عقبی کھلے ہوئے حصے سے اندر آ گیا، اور پھر اس نے باری باری جوزف اور جوانا کی ناکوں سے شیشی نکال کر اسے بند کر کے جیب میں ڈال دیا۔ اس نے جوزف اور جوانا دونوں کے عقب میں جکڑے ہوئے ہاتھ بھی ہتھکڑی سے آزاد کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اچھل کر جیپ سے نیچے اتر آیا۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں کسی چیکنگ مشینری کے ذریعے انہیں چیک نہ کیا جا رہا ہو۔ ایسی صورت میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ چند لمحوں بعد اسے جیپ کے اندر سے جوزف اور جوانا کی حیرت بھری آوازیں سنائی دی۔ جوزف اور جوانا جلدی باہر آ جاؤ، ٹائیگر نے اونچی آواز میں کہا۔ تو چند لمحوں بعد جوزف اور جوانا اچھل کر جیپ سے نیچے آ گئے۔ وہ دونوں انتہائی حیرت بھرے انداز میں باہر موجود لاشوں اور ایک سائڈ پر کھڑے ہوئے ہیلی کاپٹر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے ٹائیگر؟ ہم کہاں ہیں؟ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو ٹائیگر نے اپنے ہوش میں آنے سے لے کر اب تک کی ساری تفصیل بتا دی۔ تمہیں خود بخود کیسے ہوش آ گیا؟ جوانا نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ چونکہ میں بھی عمران صاحب کی طرح مخصوص ذہنی ورزشیں کرنے کا عادی ہوں، اس لیے ذہنی رد عمل کی وجہ سے مجھے خود بخود ہوش آ گیا، ٹائیگر نے کہا۔ تو جوانا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا
اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا واپس اترکاش جانا ہے؟ جوانا نے کہا، نہیں، ہمیں ہیلی کاپٹر مل گیا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر کافرستانی سیکرٹ سروس کا ہے، اس لیے اب ہم نے اسے استعمال کرنا ہے۔ شاغل اوپر پہاڑی پر موجود ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ اس پہاڑی پر ہوگا جس پر اینٹی ایئر کرافٹ گنیں نصب ہیں۔ ہم اسلحے کے تھیلے ہیلی کاپٹر میں ڈال کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس پہاڑی کے عقبے کی طرف سے اوپر جائیں گے اور پہلے ہم نے اینٹی ایئر کرافٹ گنوں کو تباہ کرنا ہے، پھر ہم شاغل کے کیمپ پر حملہ کریں گے، اس کے بعد فوج کی بٹالین اور آخر میں لیبارٹری کا نمبر آئے گا۔ ٹائیگر نے کہا، تو چلو، پھر سوچ کیا رہے ہو؟ جوانا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جیپ میں پڑے ہوئے اپنے 2 تھیلے اٹھا کر ہیلی کاپٹر میں ڈالے اور پھر ٹائیگر پائلٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ جوانا سائیڈ سیٹ پر اور جوزف اخفیف سیٹ پر بیٹھ گیا، اور چند لمحوں بعد ٹائیگر نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند کر دیا۔ بلندی پر پہنچ کے انہیں دور سے اینٹی ایئر کرافٹ گنیں اور اس کے ساتھ بنی ہوئی پختہ بیرکیں نظر آنے لگیں، تو ٹائیگر نے ہیلی کاپٹر کا رخ موڑا اور اسے کافی فاصلہ دے کر اس پہاڑی کے عقبی طرف لے جانے لگا۔ ہم نے ہیلی کاپٹر کے لینڈ کرتے ہی ایکشن میں آ جانا ہے، یہاں موجود تمام افراد کو گولیوں سے اڑا دینا ہے۔ ٹائیگر نے کہا، کیا یہ اینٹی ایئر کرافٹ گنیں تباہ نہیں کرنی؟ جوانا نے چونک کر کہا، نہیں، پوزیشن ایسی ہے کہ بمباری کی آوازیں دور دور تک سنائی دیں گی۔ ٹائیگر نے کہا، تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی جوانا نے ایک تھیلے میں سے مشین گنیں نکال کر ان میں میگزین فل کیے اور ایک گن جوزف کی طرف بڑھا دی۔ ایک گن ٹائیگر نے لے کر سائیڈ پر رکھ لی، جبکہ ایک جوانا نے لے لی۔ اب ہیلی کاپٹر عقبی طرف سے ایئر کرافٹ گنوں والے کیمپ کی طرف بڑھ رہا تھا، انہیں کہیں شک نہ پڑ جائے۔ جوانا نے کہا، نہیں، یہ سیکرٹ سروس کا ہیلی کاپٹر ہے۔ ٹائیگر نے کہا، تو جوزف اور جوانا دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر ٹائیگر نے جیسے ہی ہیلی کاپٹر زمین پر اتارا، جوزف اور جوانا نے مشین گنوں سمیت بجلی کی سی تیزی سے نیچے چھلانگیں لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی مشین گنوں کی ریٹ اور انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ٹائیگر آوازیں سن کر نیچے اترنے لگا تھا کہ ہیلی کاپٹر میں موجود ٹرانسمیٹر سے تیز سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی، تو ٹائیگر نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، شاغل کالنگ پائلٹ رام داس، اور شاغل کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، یس، رام داس اٹینڈنگ یو سر، اور ٹائیگر نے اپنے ہی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ظاہر ہے اس نے رام داس کی آواز اور لہجہ سنا ہوا نہیں تھا، اور نہ ہی وہ ابھی اس قابل ہوا تھا کہ فوری طور پر کسی کی آواز اور لہجے کی نقل کر سکے کہ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے، اور ہاں، تم اوپر اینٹی ایئر کرافٹ گنوں والے کیمپ پر کیوں گئے ہوئے ہو؟ بولو، اوور، شاغل نے چیختے ہوئے کہا، میں ابھی خود آ رہا ہوں، پھر تفصیل سے بتاؤں گا، انتہائی اہم معاملات ہیں سر، اوور اینڈ آل، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور مشین گن پکڑ کر اس نے ہیلی کاپٹر سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اسی لمحے جوانا دوڑ کر اس کی طرف آتا دکھائی دیا۔ یہاں 12 آدمی تھے، سب ہلاک ہو گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ جوانا نے قریب آ کر کہا، ابھی شاغل کی کال آئی تھی، ہمیں اب پہلے اس کے کیمپ پر حملہ کرنا ہوگا، میزائل گنیں نکال لو اور جلدی کرو ورنہ وہ فور کو کال کر لے گا، ٹائیگر نے کہا، تو جوانا نے چیخ کر جوزف کو بلایا اور چند لمحوں بعد وہ تھیلوں سے میزائل گنیں نکال کر انہیں جوڑ کر سیٹ کر چکے تھے، لیکن میزائلوں کی آوازیں فوجی اسپاٹ تک پہنچ جائیں گی۔ جوانا نے کہا، اب اور کیا ہو سکتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند کر دیا تاکہ سامنے کے رخ پر میزائلوں کی فائرنگ کر سکیں۔ جوزف اور جوانا دونوں ہیلی کاپٹر کی سائڈوں پر موجود تھے تاکہ اوپر سے ہی کیمپ پر فائرنگ کر سکیں، لیکن جیسے ہی چکر کاٹ کر وہ سامنے کے رخ پر پہنچے، ٹائیگر نے اچانک ہیلی کاپٹر کو ایک جھٹکے سے اوپر اٹھایا اور وہ میزائل سے بال بال بچے، ورنہ ان کا ہیلی کاپٹر ہٹ ہو چکا تھا۔ فائر، ٹائیگر نے چیخ کر ہیلی کاپٹر کو قدرے نیچے لے جاتے ہوئے کہا، جہاں 4 کیمپ بنے ہوئے تھے لیکن وہ نیچے گرے ہوئے تھے، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے خیمے لپٹے جا رہے ہوں۔ دوسرے ہی لمحے خوفناک دھماکوں سے پہاڑیاں گونج اٹھیں اور پھر مسلسل میزائل ان خیموں اور ان کے ارد گرد علاقے میں گرنے لگے۔ چاروں خیموں میں آگ لگ گئی تھی۔ فائر بند کرو، یہاں دوسرا ہیلی کاپٹر نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں ہیلی کاپٹر واپس اوپر اینٹی ایئر کرافٹ گنوں والے اسپاٹ کی طرف لے جا رہا ہوں، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے ہیلی کاپٹر اوپر اٹھایا، اور چونکہ وہ اس بار سیدھا اوپر جا رہا تھا اس لیے تھوڑی دیر میں وہ اینٹی ایئر کرافٹ گنوں والے کیمپ میں پہنچ چکا تھا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں اور جوزف جا کر وہاں چیکنگ کرتے ہیں، جوانا نے کہا، اور پھر جیسے ہی ٹائیگر نے ہیلی کاپٹر نیچے اتارا، وہ دونوں میزائل گنیں وہاں پھینک کر اور مشین گنیں اٹھا کر نیچے کود گئے۔ ابھی فوج یہاں پہنچ جائے گی، ٹائیگر نے ہونٹ پھنچتے ہوئے کہا،
وہ چاہتا تھا کہ جب تک فوج یہاں پہنچے وہ ہیلی کاپٹر سے لیبارٹری پر حملہ کر دے، لیکن جوزف اور جوانا نیچے اتر کر غائب ہو چکے تھے۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر سے ایک بار پھر تیز سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی تو ٹائیگر چونک پڑا۔ چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو ٹائیگر چونک پڑا۔ ہاں، میں ٹائیگر ہوں، علی عمران کا شاگرد۔ اور اس بار ٹائیگر نے جواب دیا، تم نے ہیلی کاپٹر پر قبضہ کر لیا ہے اور تم نے میرا کیمپ بھی تباہ کر دیا ہے۔ میں ابھی جنگی ہتھیاروں اور گن شپ ہیلی کاپٹروں کا پورا اسکواڈ بھجواتا ہوں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی ہلاکت کے لیے، اوور اینڈ آل۔ شاگل کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر آف ہو گیا تو ٹائیگر اچھل کر پائلٹ سیٹ سے اٹھا اور اس نے عقبی حصے میں چھلانگ لگا دی جہاں اسلحے کے دونوں بڑے تھیلے پڑے ہوئے تھے۔ ٹائیگر نے ان تھیلوں میں سے وہ مخصوص اسلحہ خرید کر رکھا ہوا تھا جس سے لیبارٹری کو اڑایا جا سکتا تھا۔ ان میں C-40 بم بھی تھے جو سرنگ بناتے ہوئے آگے بڑھتے تھے اور جہاں بھی یہ سرنگ بناتے تھے وہاں ارد گرد کی پہاڑی چٹانوں کو تباہ کر کے اڑا دیتے تھے۔ ان کی تعداد 5 تھی۔ ٹائیگر نے انہیں پائلٹ سیٹ کے ساتھ رکھا اور دوسرے لمحے اس نے ہیلی کاپٹر کا انجن سٹارٹ کیا اور پھر ایک جھٹکے سے اسے بلند کر دیا۔ وہ اب جنگی ہتھیاروں اور گن شپ ہیلی کاپٹروں کے پہنچنے سے پہلے لیبارٹری کو ہر صورت میں تباہ کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ جنگی ہتھیاروں اور گن شپ ہیلی کاپٹروں کا کسی صورت بھی مقابلہ نہ کر سکتا تھا اور اس صورت میں اس کی موت یقینی تھی۔ اس لیے وہ مرنے سے پہلے مشن کو ہر صورت میں مکمل کرنا چاہتا تھا۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے اڑتا ہوا ماٹو پہاڑی کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، لیکن اس کی بلندی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ جوانا اور جوزف دونوں پہاڑی خرگوشوں کی طرح چٹانوں کی اوٹ لیتے ہوئے اور مختلف اونچی نیچی چٹانوں کو پلانگتے ہوئے نیچے موجود شاگل کے آتے ہوئے نیچے کیمپ کی طرف دوڑتے چلے گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس کیمپ کے قریب پہنچ گئے تو ان کی رفتار آہستہ ہو گئی اور پھر جب وہ کیمپ کی حدود میں داخل ہوئے تو انہیں وہاں ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی دکھائی دیں۔ کیمپ جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ ان دونوں نے پورے کیمپ ایریے کا چکر لگایا۔ وہاں ان لاشوں، مشینوں کے پرزوں اور راکھ کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہ تھی۔ ہم خواہ مخواہ یہاں آئے ہیں، جوانا نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ جوزف اس کی بات کا کوئی جواب دیتا انہیں اوپر فضا میں ٹائیگر والا ہیلی کاپٹر اڑتا ہوا دکھائی دیا تو وہ دونوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ہیلی کاپٹر کا رخ دور موجود ایک بلند پہاڑی چوٹی کی طرف تھا۔ اوہ، ٹائیگر اکیلا ہی ماٹو پہاڑی پر موجود لیبارٹری کی طرف جا رہا ہے، جوانا نے کہا۔ وہ سارا کریڈٹ اکیلا حاصل کرنا چاہتا ہے، جوزف نے کہا۔ اب وہ دونوں ایک اونچی چٹان پر چڑھ گئے تھے تاکہ ہیلی کاپٹر پر نظر رکھ سکیں۔ ہیلی کاپٹر لمحہ بہ لمحہ بلند ہوتا جا رہا تھا، لیکن ابھی ماٹو پہاڑی کافی دور تھی کہ اچانک فضا میں لڑاکا ہتھیاروں اور گن شپ ہیلی کاپٹروں کی انتہائی زوردار آوازیں انہیں اپنے عقب سے آتی سنائی دی تو وہ بے اختیار اچھل پڑے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو 4 لڑاکا ہتھیارے اور 5 گن شپ ہیلی کاپٹر انہیں انتہائی تیز رفتاری سے اس طرف آتے ہوئے دکھائی دیے جہاں یہ دونوں موجود تھے۔ اوٹ لے لو، یہ یہاں بمباری کریں گے، جوانا نے چیخ کر کہا، اور وہ دونوں بجلی کی تیزی سے مختلف چٹانوں کی اوٹ میں ہو گئے۔ لیکن چند لمحوں بعد جب ہتھیارے اور ہیلی کاپٹر ان کے سروں کے اوپر سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ گئے تو وہ دونوں ایک بار پھر اوٹوں سے نکل کر بلند چٹان پر چڑھ گئے۔ اب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان ہتھیاروں اور ہیلی کاپٹروں کا ٹارگٹ ٹائیگر کا ہیلی کاپٹر ہے جو اب ماٹو پہاڑی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ہتھیارے اور ہیلی کاپٹر انہیں انتہائی تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ جوزف اور جوانا دونوں ہونٹ پیچھے یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے تھے، لیکن ظاہر ہے اول تو وہ اس پوزیشن میں ٹائیگر کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے، اور اگر وہ ٹائیگر کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں ہوتے تب بھی وہ ٹائیگر کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ٹائیگر عام ہیلی کاپٹر میں تھا جبکہ اس پر حملہ کرنے والے لڑاکا ہتھیارے اور گن شپ ہیلی کاپٹر تھے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹائیگر کے ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ گئے، لیکن اسی لمحے ٹائیگر کے ہیلی کاپٹر نے یک لخت غوطہ کھایا۔ اس کی رفتار اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سیدھا پہاڑی سے جا ٹکرائے گا، اور وہی ہوا۔ چند لمحوں بعد ادھر اوپر ایک دھماکہ سنائی دیا اور ان دونوں نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں کیونکہ ٹائیگر کا ہیلی کاپٹر پوری رفتار سے ایک پہاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ اس کے پرزے فضا میں بکھر گئے تھے اور شعلے اتنے فاصلے سے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ اوہ، ٹائیگر نیچے کود گیا ہے، میں نے اسے کودتے ہوئے دیکھا ہے، یک لخت جوزف نے چیختے ہوئے کہا۔ بغیر پیراشوٹ کے اس انداز میں نیچے کودنے کا مطلب بھی سرہن موت ہے، جوانا نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔
وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، میں نے اسے دیکھ لیا ہے، اس نے ایک چٹان کے پیچھے سے چھلانگ لگائی ہے۔ یک لخت جوزف نے چیخ کر کہا، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، اتنے فاصلے سے بغیر دوربین کے تمہیں وہ کیسے نظر آ رہا ہے؟ جوانا نے تیز لہجے میں کہا، میں جنگل کا شہزادہ ہوں، میری نظریں چیتے سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ ٹائیگر آقا کا شاگرد ہے، اور جب آقا عظیم ہے تو آقا کا شاگرد کیسے دشمنوں کے ہاتھوں مارا جا سکتا ہے؟ جوزف نے تیز لہجے میں کہا۔ اس دوران طیارے اور ہیلی کاپٹر ماٹو پہاڑی کا چکر لگا رہے تھے۔ ایک اور ہیلی کاپٹر آ رہا ہے، وہ دیکھو۔ اچانک جوزف نے چیخ کر دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو جوانا نے تیزی سے گردن موڑ کر اس طرف دیکھا تو دور ایک چھوٹا سا دھبا نظر آ رہا تھا۔ تمہاری نظر واقعی بہت تیز ہے، جوانا نے کہا۔ اوہو، یہ طیارے اور ہیلی کاپٹر اب اس ہیلی کاپٹر کی طرف جا رہے ہیں، جوزف نے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد انہوں نے دیکھا کہ طیارے اور ہیلی کاپٹر پوری رفتار سے اس دھبے کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے، اور جب تک یہ اس کے پاس پہنچتے وہ کافی قریب آ چکا تھا، اس لیے اب جوانا بھی اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ واقعی ایک خاصا بڑا ہیلی کاپٹر تھا۔ طیاروں اور ہیلی کاپٹروں نے اس کے گرد چکر لگانے شروع کر دیے تھے۔ آنے والے ہیلی کاپٹر کا رخ ادھر ہی تھا جہاں جوزف اور جوانا دونوں موجود تھے۔ اب ان دونوں کی نظریں ان ہیلی کاپٹروں کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد طیارے تیزی سے مڑے اور واپس جانے لگے، جبکہ گن شپ ہیلی کاپٹر اس آنے والے ہیلی کاپٹر کو اپنے گھیرے میں لے کر بائیں طرف کو بڑھنے لگے۔ ٹائیگر اگر واقعی بچ گیا ہے تو اسے وہاں سے واپس کیسے لایا جائے؟ جوانا نے کہا، یہ ہیلی کاپٹر جس طرف جا رہے ہیں ادھر سنگری کا علاقہ ہے، یہاں فوجی اسپاٹ ہے، وہاں سے کوئی ہیلی کاپٹر اڑانا پڑے گا، اس کے بغیر تو ٹائیگر کو کسی صورت بھی واپس نہیں لایا جا سکتا۔ جوزف نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوئی یہ بات؟ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ٹائیگر جب نقشہ دیکھ کر نشان لگا رہا تھا تو میں نے خصوصی توجہ دی تھی، جوزف نے کہا، اور اس دوران ہیلی کاپٹر نیچے پہنچ کر چٹانوں کی اوٹ میں غائب ہو چکے تھے۔ تمہاری بات درست ہے، تو ہمیں واقعی وہاں سے ہیلی کاپٹر اڑانا ہوگا، جوانا نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، 5 گن شپ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ان سب کا رخ بھی اس طرف کو تھا جس طرف طیارے گئے تھے، اور جہاں سے وہ پہلے نمودار ہوئے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ ان میں وہ بڑا ہیلی کاپٹر نہیں ہے جس کو یہ گھیر کر لے گئے تھے، اس لیے وہ ہیلی کاپٹر اس فوجی اڈے میں اترا ہے اور اب ہمیں اسے اڑانا ہے، جوزف نے کہا۔ لیکن اس فوجی اڈے میں تو بے شمار فوجی ہوں گے، جبکہ ہم 2 ہیں اور ہمارے پاس صرف 2 مشین گنیں ہیں، جوانا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تم بے فکر رہو، جوزف تمہارے ساتھ ہے، پرنس آف افریقہ، جس کے سامنے سینکڑوں شیر اور چیتے آنکھیں اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتے، آؤ میرے ساتھ، جوزف نے بڑے باعتماد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے چٹان سے اتر کر آگے بڑھ گیا۔ تو جوانا نے مسکراتے ہوئے ایک طویل سانس لیا اور پھر چٹان سے نیچے اتر کر جوزف کے پیچھے چل پڑا۔ ٹائیگر کا ہیلی کاپٹر لمحہ و لمحہ بلندی کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، لیکن ابھی فاصلہ کافی تھا، اور چونکہ ہیلی کاپٹر کے فیول ٹینک میں کافی فیول موجود تھا، اس لیے ٹائیگر مطمئن تھا کہ وہ وہاں پہنچ جائے گا، اور پھر چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ اس لیبارٹری کو اوپن کر لے گا۔ لیکن ابھی وہ ماٹو پہاڑی سے کافی فاصلے پر تھا کہ اسے اپنے عقب میں لڑاکا طیارے اور گن شپ ہیلی کاپٹر آتے دکھائی دیے تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ ان طیاروں اور گن شپ ہیلی کاپٹرز کا رخ اس کے ہیلی کاپٹر کی طرف ہی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ شاغل نے قریبی ایئر فورس کے اڈے سے انہیں یہاں بھجوایا ہے، جبکہ اس نے ٹرانسمیٹر پر اسے دھمکی دی تھی، اس لیے ٹائیگر نے بے اختیار ہونٹ کھینچ لیے، کیونکہ یہ اس کی امید کے خلاف کام ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انہیں یہاں پہنچنے میں کچھ دیر لگ جائے گی اور وہ اس دوران اطمینان سے ماٹو پہاڑی پر اتر جائے گا، لیکن اب یہ طیارے اور ہیلی کاپٹر اس کے سر پر پہنچ گئے تھے اور وہ کسی صورت بھی ان سے بچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کا ہیلی کاپٹر عام سا تھا اور وہ کسی صورت بھی گن شپ ہیلی کاپٹرز اور لڑاکا طیاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو بچانے اور انہیں ڈاش دینے کے لیے ایک فوری فیصلہ کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کی رفتار آخری حد تک بڑھا دی۔ اس کے ساتھ اس نے سر پر موجود ہیلمٹ اتار کر ایک طرف ڈال دیا، اور چند لمحوں بعد اس نے ہیلی کاپٹر کو ایک خوفناک غوطہ دیا اور اس کا ہیلی کاپٹر پوری رفتار سے پہاڑی کے اس حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا جس کے نیچے کافی پھیلی ہوئی چٹانیں تھیں۔ اس کے ساتھ اس نے یک لخت ہیلی کاپٹر سے نیچے چھلانگ لگا دی اور دوسرے لمحے وہ سر کے بل نیچے موجود چٹانوں پر گرتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنا ذہن قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کی، کیونکہ اتنی بات وہ بھی جانتا تھا کہ یہ اندھا اقدام ہے۔ اتنی بلندی سے گر کر نیچے چٹانوں سے ٹکرانے کے بعد اس کی ایک ہڈی بھی سلامت نہ رہے گی، اس لیے اسے اپنی زندگی بچانے کے لیے ماؤنٹین سٹائل پیرا ٹروپنگ کو استعمال کرنا تھا، اور ایسا اس وقت ہو سکتا تھا جب وہ اپنے ذہن کو پوری طرح قابو میں رکھے۔
اس کا جسم انتہائی رفتار سے نیچے گر رہا تھا۔ دوسرے ہیلی کاپٹروں اور طیاروں کے پائلٹس کی نظروں سے بچنے کے لیے اس نے جسم کو سمیٹ کر گٹھری کی صورت میں کر رکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ان سب کی نظریں ہیلی کاپٹر پر جمی ہوئی ہوں گی اور جب تک وہ نیچے گرے گا اس وقت تک ہیلی کاپٹر پوری رفتار سے پہاڑی سے ٹکرا کر تباہ ہو چکا ہوگا۔ پلک جھپکانے میں اس کا جسم چٹانوں کے قریب پہنچ گیا تو اس نے مخصوص انداز میں اپنے ہاتھ نیچے کیے اور پھر جیسے اس کے ہاتھ ایک چٹان سے لگے اس کا جسم یکلخت اچھل کر گما اور دوسرے لمحے ایک چٹان پر اس کے پیر لگے اور ایک بار پھر اس کا جسم گما اور اس بار اس کے دونوں ہاتھ ایک لمحے کے لیے چٹان سے ٹکرائے اور دوسرے لمحے اس کا جسم سمٹ کر ایک چٹان کی اوٹ میں رک گیا۔ اس نے چونکہ اپنے ذہن کو پوری طرح قابو میں رکھا تھا اس لیے ماؤنٹین پیرا ٹروپنگ کرتے ہوئے وہ چٹانوں سے ٹکرانے سے صاف بچ نکلا تھا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے کوئی ایتھلیٹ توڑ کر تختے پر ہاتھ رکھ کر جسم کو ہوا میں گھما کر 2 کلو بازیاں کھاتا ہے اور پھر رک جاتا ہے۔ اس کے کانوں میں اس دوران ہیلی کاپٹر کے پہاڑی سے ٹکرانے کی آواز پڑ چکی تھی، لیکن اس وقت وہ چونکہ پیرا ٹروپنگ میں مصروف تھا اس لیے وہ اس منظر کو نہ دیکھ سکا تھا، لیکن اب وہ چونکہ محفوظ ہو چکا تھا اس لیے اس نے اس طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اسے یکلخت اچھل کر اس چٹان کے نیچے سے نکل کر ایک اور چٹان کی اوٹ لینا پڑی، کیونکہ ہیلی کاپٹر کے خوفناک انداز میں پہاڑی سے ٹکرانے کے بعد اس کے ٹکڑے فضا میں کافی دور تک پھیل گئے تھے اور ایک ٹکڑا اس کے اوپر آ رہا تھا۔ یہ ٹکڑا چونکہ شعلے کی طرح جل رہا تھا اس لیے ٹائیگر کو فوری طور پر اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ اوٹ لینی پڑی۔ اس طرح وہ یقیناً اس ٹکڑے سے بال بچا تھا، ورنہ وہ اس ٹکڑے سے ہلاک بھی نہ ہوتا تو بہرحال شدید زخمی ضرور ہو جاتا اور موجودہ پوزیشن میں زخمی ہونے کا مطلب سوائے موت کے اور کچھ نہ نکل سکتا تھا۔ اب اس جگہ وہ ہر لحاظ سے محفوظ تھا۔ گن شپ ہیلی کاپٹر اور طیارے اب پہاڑی کے گرد چکر لگا رہے تھے اور پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس جانے کے لیے مڑے تو ٹائیگر نے اطمینان بھرا سانس لیا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ ان کی پوری توجہ ہیلی کاپٹر کی طرف رہی تھی اور پھر وہ جس انداز میں گٹھری بن کر نیچے گرا تھا وہ اسے مارک نہ کر سکے تھے، اور اگر انہوں نے مارک کیا بھی ہوگا تو وہ کسی صورت تسلیم نہیں کر سکتے تھے کہ ان حالات میں کوئی چٹانوں پر گر کر بچ بھی سکتا ہے۔ اب ٹائیگر یہ سوچ رہا تھا کہ خالی ہاتھوں لیبارٹری کیسے اوپن کرے گا اور مشن کیسے مکمل ہوگا۔ اس نے اپنی جیبوں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ ایک اندرونی جیب میں مشین پسٹل موجود تھا، کیونکہ اس جیب پر ایک زپ لگی ہوئی تھی اور زپ بند تھی، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا اور صرف ایک مشین پسٹل سے وہ نہ لیبارٹری اوپن کر سکتا تھا اور نہ مزید کچھ کر سکتا تھا۔ ان حالات میں وہ واپس نہیں جا سکتا تھا کیونکہ جہاں وہ موجود تھا اس سے نیچے پہاڑی کسی سلیٹ کی طرح سپاٹ اور سیدھی تھی۔ ادھر اسے یقین تھا کہ جوزف اور جوانا جو نیچے شاگل کے کیمپ میں گئے تھے انہیں یہ معلوم ہی نہ ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس لیے وہ خاموش بیٹھا موجود پوزیشن کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں دور سے ہلکی کڑکڑاہٹ کی آوازیں پڑی تو وہ چونک پڑا، وہ چٹان کی اوٹ سے نکلا اور اس نے اس طرف دیکھا جدھر سے یہ آوازیں آ رہی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے ایک بارودی آدمی کو جس نے کاندھے سے مشین گن لٹکائی ہوئی تھی ایک چٹان کی اوٹ سے نکل کر باہر آتے دیکھا تو وہ بجلی کی تیزی سے اوٹ میں ہو گیا۔ اس کا دل اس آدمی کو دیکھ کر بے اختیار تیز تیز دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ یہ آدمی لامحالہ لیبارٹری سے باہر آیا ہوگا اور یقیناً کڑکڑاہٹ کی آوازیں لیبارٹری کا راستہ کھلنے ہی تھی۔ وہ آدمی چٹانوں کو پھلانگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اس کا اطمینان بتا رہا تھا کہ اسے یہ تصور بھی نہ تھا کہ یہاں کوئی زندہ آدمی میں وجود ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی اس کی سائڈ سے ہوتا ہوا مزید آگے بڑھا ہی تھا کہ ٹائیگر اٹھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس آدمی پر عقب سے چھلانگ لگا دی اور اس آدمی کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ دوسرے لمحے وہ دھڑام سے پلٹ کر چٹان سے نیچے خالی جگہ پر آ گرا تو ٹائیگر نے اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے موڑ دیا۔ اس آدمی کا اٹھنے کے لیے تیزی سے اٹھتا ہوا جسم ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بولو، ٹائیگر نے گراتے ہوئے کہا، لیکن اس نے آواز آہستہ رکھی تھی تاکہ اگر اس کا کوئی ساتھی ارد گرد موجود ہو تو اس تک آواز نہ پہنچ سکے۔ اس کے باوجود وہ بے حد چوکنا دکھائی دے رہا تھا۔ میرا نام راجن ہے، راجن، اس آدمی نے رک رک کر کہا۔ اس کا چہرہ مسک ہو رہا تھا اور اس پر اس طرح پسینہ بہہ رہا تھا جیسے آبشار بہتی ہے۔ تم لیبارٹری میں کیا کرتے ہو؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میں سیکیورٹی میں ہوں، راجن نے جواب دیا۔ لیبارٹری کا راستہ کہاں ہے اور لیبارٹری کے آباسی انتظامات کی تفصیل بتاؤ۔ ٹائیگر نے پیر کو تھوڑا سا آگے کی طرف جھٹکا دے کر پوچھتے ہوئے کہا، رک جاؤ، یہ خوفناک عذاب ہے۔ راجن نے رک رک کر کہا، اس کی حالت واقعی خراب ہو رہی تھی، جلدی بتاؤ ورنہ۔ ٹائیگر نے گراتے ہوئے کہا، راستہ اگلی طرف سے ہے۔ اندر خوفناک دھماکہ سنائی دیا تھا۔
جیسے کوئی خوفناک بم پہاڑی سے ٹکرایا ہو تو میں وجہ معلوم کرنے کے لیے باہر آیا تھا۔ راجن نے جواب دیا۔ اندر کے حفاظتی انتظامات کیا ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ کوئی حفاظتی انتظامات نہیں ہیں، صرف راستہ اندر سے ہی کھلتا ہے، باہر سے نہیں، راجن نے جواب دیا۔ اندر تمہارے علاوہ اور کتنے آدمی ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ میرے علاوہ 8 آدمی ہیں، 4 سائنسدان اور 4 ٹیکنیشین ہیں۔ سیکورٹی میں اکیلا ہوں، راجن نے جواب دیا۔ پاکشائی سائنسدان بھی اندر ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں، راجن نے جواب دیا۔ انچارج کون ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ڈاکٹر مچیٹ ہے، راجن نے جواب دیا۔ اندر کام ہو رہا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، کام رکا ہوا ہے، ایک مشین خراب ہو گئی ہے، اس کی مرمت ہونی ہے اور ابھی حالات خراب ہیں، اس کے کام روک دیا گیا ہے، راجن نے کہا۔ تو ٹائیگر نے بجلی کی سی تیزی سے پیر کو ایک جھٹکے سے آگے کر دیا۔ راجن کا جسم زور سے اچھلا اور پھر چند جھٹکے کھا کر ساخت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ ٹائیگر نے اس کے کاندھے سے مشین گن اتار لی اور تیزی سے اس طرف بڑھنے لگا جدھر راستہ موجود تھا۔ اس کے چہرے پر مسرت اور اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ قدرت نے خود بخود راستہ کھول دیا تھا اور وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اندر لیبارٹری میں لازماً کوئی ٹرانسمیٹر موجود ہوگا اور وہ ٹرانسمیٹر کی مدد سے عمران سے رابطہ کر کے یہاں سے واپس جانے کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام کر لے گا۔ شاغل کی حالت دیکھنے والی ہو رہی تھی۔ وہ کرنل جگجیت کے ساتھ ایک اونچی چٹان پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں پر دوربین جمی ہوئی تھی اور اس کی نظریں ماٹو پہاڑی پر جمی ہوئی تھیں جس کی طرف ایک ہیلی کاپٹر تیزی سے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس نے جب ٹرانسمیٹر پر اس ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو کال کیا تھا تو اس نے اپنے آپ کو رام داس ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن شاغل سمجھ گیا تھا کہ یہ رام داس نہیں ہے بلکہ یہ عمران کا شاگرد ٹائیگر ہوگا جس سے کرشناس میں اس نے پوچھ گچھ کی تھی، اور پھر ٹائیگر نے یہ بات تسلیم بھی کر لی تھی۔ گو شاغل نے کال کرنے سے پہلے ہی قریبی ایئر فورس کے اڈے کے کمانڈر کو کال کر کے اسے لڑاکا طیارے اور گن شپ ہیلی کاپٹر فوری وہاں بھجوانے اور اس ہیلی کاپٹر کو فوری تباہ کرنے کے احکامات دے دیے تھے جو اس وقت روگا پہاڑی پر اینٹی ایئر کرافٹ اڈے پر موجود تھا۔ شاغل کو معلوم تھا کہ اس کے کیمپ پر اسی ہیلی کاپٹر سے میزائل فائر کیے گئے ہیں اور پھر ہیلی کاپٹر اوپر اینٹی ایئر کرافٹ اسپاٹ پر چلا گیا ہے اور وہیں موجود ہے۔ کیمپ پر جو خوفناک میزائل فائرنگ ہوئی تھی اس سے شاغل بہرحال اتنی بات سمجھ گیا تھا کہ وہاں کوئی نہ کوئی زندہ آدمی بچا ہوگا اور نہ ہی کوئی مشینری سلامت رہی ہوگی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ صدر صاحب کی سخت کال کی وجہ سے وہ خود اپنے پائلٹ دہر سنگھ کو لے کر یہاں سٹکری میں ماؤنٹین فورس کے اڈے پر آ گیا تھا تاکہ کرنل جگجیت کو ہدایات دے کر وہ دارالحکومت روانہ ہو جائے، لیکن یہاں پہنچتے ہی یہ سب کچھ ہو گیا اور وہ وہیں رک گیا۔ اب ٹائیگر کا ہیلی کاپٹر تیزی سے ماٹو پہاڑی کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا اور شاغل انتہائی بے چینی سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ طیارے اور ہیلی کاپٹرز آ رہے ہیں سر، اچانک ساتھ کھڑے ہوئے کرنل جگجیت نے کہا۔ کہاں؟ شاغل نے چونک کر پوچھا تو کرنل جگجیت نے ایک طرف اشارہ کر دیا اور شاغل کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ یہ 4 لڑاکا طیارے اور 5 گن شپ ہیلی کاپٹرز تھے اور ان کا رخ اس ہیلی کاپٹر کی طرف ہی تھا جو ماٹو پہاڑی کی طرف اٹھا چلا جا رہا تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جب اس نے ٹائیگر کے ہیلی کاپٹر کو پہاڑی سے ٹکرا کر شعلوں اور پرزوں میں تبدیل ہوتے دیکھا تو اس کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ یہ شاگرد بھی اپنے استاد کی طرح شیطان ثابت ہو رہا تھا۔ نان سینس، شاغل نے دوربین کو آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے ساتھ کھڑے کرنل جگجیت سے کہا۔ یس سر، لیکن سیکرٹ سروس کا ایک ہیلی کاپٹر تو تباہ ہو گیا ہے سر، کرنل جگجیت نے قدرے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ اتنے بڑے مشن کے مقابلے میں یہ معمولی نقصان ہے، شاغل نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ ہیلی کاپٹرز اب واپس جا رہے ہیں، چند لمحوں بعد کرنل جگجیت نے کہا۔ تو اور کیا کرنا ہے؟ انہوں نے جو کام تھا وہ کر دیا ہے، آؤ چلیں، شاغل نے کہا اور نیچے اترنے لگا۔ سر، ایک اور ہیلی کاپٹر آ رہا ہے، اچانک کرنل جگجیت نے کہا تو شاغل بے اختیار اچھل پڑا۔ دوسرا ہیلی کاپٹر کہاں ہے؟ شاغل نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ سامنے جہاں اب لڑاکا طیارے اور گن شپ ہیلی کاپٹر واپسی کا رخ کر رہے ہیں، کرنل جگجیت نے کہا۔ او ہاں، یہ کون ہو سکتا ہے؟ شاغل نے دوربین کو آنکھوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ اوہو، یہ تو وائٹ برڈز کا ہیلی کاپٹر ہے، اس پر وائٹ برڈز کے الفاظ موٹے موٹے لکھے ہوئے صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ او آؤ، ہمیں اسے بچانا ہوگا، یہ حکومتی ایجنسی ہے، شاغل نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اچھل کر چٹان سے نیچے اترا اور دوڑتا ہوا کرنل جگجیت کے آفس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کرنل جگجیت اس کے پیچھے تھا۔ شاغل جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، میز پر رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دی۔ شاغل نے تیزی سے آگے بڑھ کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، کیپٹن پائلٹ روشن داس کالنگ، اوور، ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔
شاغل چیف آف قبرستان سیکرٹ سروس اٹینڈنگ یو اوور۔ شاغل نے گھوم کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بڑے باوقار لہجے میں کہا، سر، جو ہیلی کاپٹر ماٹو پہاڑی کی طرف جا رہا تھا، اسے کور کیا گیا تو وہ ہیلی کاپٹر پہاڑی سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا ہے سر۔ اور پائلٹ نے کہا، ہاں، میں نے دوربین سے دیکھا ہے، کوئی آدمی بچا تو نہیں؟ اوور۔ شاغل نے باہری سے لہجے میں کہا، نو سر۔ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، یہ دوسرا ہیلی کاپٹر کس کا ہے جسے آپ نے گھیرا ہوا ہے؟ اوور۔ شاغل نے کہا، سر، اس لیے میں نے کال کیا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کا پائلٹ بتا رہا ہے کہ ان کا تعلق سرکاری ایجنسی وائٹ برڈ سے ہے اور ہیلی کاپٹر میں وائٹ برڈز کی چیف مایا دیوی اور اس کے 2 ساتھی موجود ہیں، اس لیے آپ حکم دیں کہ کیا کرنا ہے۔ اوور۔ پائلٹ نے کہا، میں نے چیک کر لیا ہے، یہ ہیلی کاپٹر وائٹ برڈز کا ہے، لیکن اس کے باوجود تم طیارے واپس لے جاؤ۔ البتہ گن شپ ہیلی کاپٹر اس ہیلی کاپٹر کو اپنے نرخے میں لے کر یہاں فوجی اسپاٹ پر اتار کر واپس جائیں تاکہ پوری طرح تسلی ہو جائے۔ اوور۔ شاغل نے کہا، یس سر، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو شاغل نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا، جبکہ اس دوران کرنل جگجیت اندر داخل ہو کر کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ آفس اسی کا ہی تھا۔ کرنل جگجیت وائٹ برڈز ایجنسی کی چیف مایا دیوی اپنے ساتھیوں سمیت آ رہی ہے، تم ان کا استقبال کرو اور چیف کو یہاں لے آؤ۔ شاغل نے کہا، یس سر۔ کرنل جگجیت نے کہا اور اٹھ کر آفس سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد شاغل کے کانوں میں ہیلی کاپٹر کے اترنے کی آواز پڑی اور پھر ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی جس نے جینز کی پینٹ اور لیدر کی جیکٹ پہن رکھی تھی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ کرنل جگجیت بھی تھا۔ میرا نام مایا دیوی ہے اور میں وائٹ برڈز کی چیف ہوں۔ لڑکی نے شاغل کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو آپ جانتی ہی ہوں گی، میں چیف آف قبرستان سیکرٹ سروس شاغل ہوں۔ شاغل نے بڑے نخوت بھرے لہجے میں کہا، جی ہاں، بہت اچھی طرح جانتی ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ آپ جیسے تجربہ کار اور انتہائی مستعد چیف سے مجھے سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ مایا دیوی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو شاغل کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ شکریہ، آپ کیسے یہاں آئی ہیں؟ شاغل نے کہا، پرائم منسٹر صاحب نے یہاں کی حفاظت وائٹ برڈز کے ذمہ لگائی ہے۔ میں سروے کے لیے ادھر آئی تھی کہ مجھے طیاروں اور گن شپ ہیلی کاپٹرز نے گھیر لیا اور پھر انہوں نے مجھے یہاں اتارنے پر مجبور کر دیا، لیکن چونکہ انہوں نے آپ کا نام لیا تھا اس لیے میں نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مایا دیوی نے کہا تو شاغل نے اسے تفصیل بتا دی۔ اوہ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ختم ہو گئے ہیں؟ مایا دیوی نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، ہاں، اور چونکہ صدر صاحب نے مجھے فوری طور پر واپس جانے کا حکم دیا ہے کیونکہ اس سے زیادہ اہم معاملہ دارالحکومت میں درپیش ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ بہرحال کرنل جگجیت یہاں موجود ہیں، آپ ان سے کام لے سکتی ہیں، شاغل نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اس کے اٹھتے ہی کرنل جگجیت اور مایا دیوی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد شاغل اپنے ہیلی کاپٹر تک پہنچ گیا جہاں اس کا خصوصی پائلٹ موجود تھا۔ شاغل نے کرنل جگجیت کو اپنے کیمپ اور وہاں موجود لاشوں کے بارے میں ہدایات دیں اور پھر وہ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو کر تیزی سے مڑا اور واپس چلا گیا۔ آئیے آپس میں مزید باتیں کر لیں، مایا دیوی نے کہا۔ یس میڈم، کرنل جگجیت نے کہا اور دونوں واپس آفس کی طرف بڑھ گئے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس وقت قبرستان کے دارالحکومت میں ایک کوٹھی کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہنچے تھے، انہیں باوجود شدید کوشش کے یہاں پہنچنے میں 2 روز لگ گئے تھے۔ اس دوران عمران نے کئی بار ٹائیگر کو ٹرانسمیٹر کال کی، لیکن جب کال ریسیو نہ کی گئی تو عمران کو دھچکا سا لگا۔ اس کے باوجود چونکہ اس کا دل مطمئن تھا اس لیے اس کا خیال اب بھی یہاں ہی تھا کہ ٹائیگر اور اس کے ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ عمران صاحب، اب کیا پروگرام ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ہم نے یہاں سے رچنا نگر جانا ہے، اور کیا پروگرام ہو سکتا ہے؟ عمران نے جواب دیا، تم نے خواہ مخواہ ٹائیگر، جوزف اور جوانا کو وہاں بھجوا کر انہیں ضائع کرا دیا ہے۔ تنویر نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا، وہ اتنا ترنے والا بھی نہیں ہے، بہرحال وقت بتائے گا کہ کیا ہوا ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے عمران صاحب، بہرحال دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، صفدر نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، عمران کی جیب میں موجود لانگ رینج ٹرانسمیٹر سے تیز سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے جلدی سے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ٹائیگر کالنگ، اوور۔ ٹائیگر کی آواز سنائی دی تو نہ صرف عمران بلکہ تمام ساتھیوں کے چہروں پر اطمینان اور مسرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ یس پرنس اٹینڈنگ یو، تم سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، کیوں؟ اوور۔ عمران نے خاصے سرد اور خشک لہجے میں کہا،
बास यहाँ सूरत-ए-हाल इंतहाई नाजुक रही है, इसलिए आपके साथियों के चेहरों पर भी टाइगर के लिए तहसीन के तासरात उभर आए थे, क्योंकि जो कुछ टाइगर ने बताया था वो इसे तसव्वुर में देख सकते थे, और चूंकि वो खुद फील्ड के लोग थे इसलिए इन्हें पूरी तरह अंदाज़ा था कि टाइगर ने किस अंदाज में ये कार्रवाई मुकम्मल की होगी। तुम लेबॉर्ट्री से भी तो मुझे कॉल कर सकते थे। ओवर, इमरान ने कहा। बस वहाँ ट्रांसमीटर नहीं, सिर्फ सैटेलाइट फ़ोन था। ओवर, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। जोसेफ और जोआना वहाँ कैसे पहुँचे और तुम वहाँ से पाकिया कैसे पहुँचे हो? ओवर, इमरान ने कहा। बस जोसेफ और जोआना मेरे हेलीकॉप्टर की दवाई देखने के बाद संगरी में फौजी अड्डे पर पहुँच गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो शागल अपने खसूसी हेलीकॉप्टर पर वापस जा रहा था। अलबत्ता वहाँ वाइट बर्ड्स का हेलीकॉप्टर मौजूद था। इसके अलावा एक फौजी हेलीकॉप्टर था, लेकिन वो पेश हद छोटा हेलीकॉप्टर था, सिर्फ 2 अफराद के लिए। चनाचा जोसेफ और जोआना ने वहाँ अंधाधुंध मशीन गनों की फायरिंग करके फौजियों को खत्म कर दिया और फिर वाइट बर्ड्स का हेलीकॉप्टर ले उड़े। जोसेफ और जोआना हेलीकॉप्टर ने वहाँ ट्रांसमीटर पर कॉल करके अपने बारे में बताया तो हमें सरहद के करीब एयर स्पॉट पर ले जाकर उतार दिया गया। वहाँ का एयर कमांडर आपको जानता है, इसलिए इसने मुझे लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर मुहैया किया है जिससे मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। ओवर, टाइगर ने कहा। गुड शो, इसका मतलब है कि जोसेफ और जोआना ने भी अपना काम दिखाया है। ओवर, इमरान ने एक बार फिर तहसीन आमेज लहजे में कहा। यस सर, इनकी वजह से हम माटो पहाड़ी से कामयाबी से जहाज समेत बादशाही पहुँच सके हैं। ओवर, टाइगर ने जवाब दिया। आप गौर से मेरी बात सुन लें। टाइगर और इसके साथियों को आपने फौरी तौर पर अपने हेलीकॉप्टर में दारुल हुकूमत भिजवाना है, लेकिन आप इन्हें दारुल हुकूमत तक शेल्टर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद काफिरस्तानी एजेंट किसी भी लम्हे हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में ही तबाह कर सकते हैं। ख़ास तौर पर इन बॉक्सेस की आपने अपनी जान से भी ज़्यादा हिफाजत करनी है जो इनके पास हैं। ओवर, इमरान ने कहा। यस सर, आपके हुक्म की तामीर होगी। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसका मतलब है इस बार पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस नाकाम रही है और गैर मुतल्लका लोग कामयाब रहे हैं। तनवीर ने गसीले लहजे में कहा। गैर मुतल्लक लोग क्या मतलब? इमरान ने जानबूझकर हैरत भरे लहजे में कहा। टाइगर, जोसेफ और जोआना सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स तो नहीं हैं, गैर मुतल्लक लोग हैं, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तनवीर का लहजा मजीद गसीला हो गया। मेरी वजह से क्यों? इमरान ने चौंक कर कहा। अगर तुम वारंगल सराह में झक मारने की बजाय रचना नगर चले जाते तो ये मिशन पाकिया सीक्रेट सर्विस मुकम्मल कर लेती। तनवीर ने कहा। इमरान साहिब, आपका चेक भी खतरे में पड़ गया है। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो शायद मौजू बदलना चाहता था क्योंकि इसे मालूम था कि तनवीर का गुस्सा बढ़ता चला जाएगा और इमरान ने पास नहीं आना। वो क्यों? इमरान ने चौंक कर पूछा। इसलिए कि आप और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस नाकाम रही है। सफदर ने कहा। मुझे तो यकीन है कि चीफ हमारे खिलाफ अभी एक्शन लेगा। जूलिया ने कहा। नहीं मिस जूलिया, चीफ को मालूम होगा कि हालात क्या रहे हैं। इस बार पाकिस्तानी हकाम ने ट्रिपल डॉश दिया है। बहरहाल ये हकीकत है कि टाइगर, जोसेफ और जोआना ने अपनी जानों पर खेल कर मिशन मुकम्मल किया है, वरना शायद हम भी इतनी आसानी से ये मिशन मुकम्मल ना कर सकते। इसलिए चीफ मिशन की कामयाबी की वजह से हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। अलबत्ता इमरान साहिब का चेक यकीनन खतरे में है। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए वजाहत की। मुझे यकीन है कि चीफ वाइट बर्ड्स के खात्मे पर मुझे और मिशन की कामयाबी पर टाइगर, जोसेफ और जोआना को ज़रूर इनाम देगा। इस तरह शायद मुझे चेक से ज़्यादा रकम मिल जाए। बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है, इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। तो दोस्तों, इसके साथ ही ये नावल इख्तिताम पज़ीर होता है। दोस्तों, आपको ये नावल कैसा लगा? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।